کینیڈا میں عام انتخابات سے قبل ارلی ووٹنگ کا آغاز ہو گیا۔ پولنگ کا آغاز 28 اپریل سے ہوگا۔ حالیہ انتخابات میں حکمران جماعت لبرل اور کنزرویٹو جماعت کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ سیاسی پنڈتوں کے مطابق کنزرویٹو جماعت کے پیئر پولیئر موجودہ وزیر اعظم مارک کارنی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اور لبرل جماعت کے 10 سالہ دور حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کینیڈین پارلیمنٹ کے انتخابات میں کتنے پاکستانی حصہ لے رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو اہم خبر کے متعلق آگاہ کر رہے ہیں، کینیڈا میں عام انتخابات سے قبل ارلی ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا دوسرا دور آج اٹلی کے شہر روم میں ہوگا۔ ایران یورینیم افزودگی کا عمل محدود کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ خبر ایجنسی کا دعویٰ، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران کسی سے جنگ نہیں چاہتا، علاقائی اختلافات حل کر کے دنیا کی ترقی میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس بہترین موقع ہے، صرف 2 آپشنز ہیں، معاہدہ یا جنگ۔ یہ واضح ہے ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنا پائے گا۔ امید ہے ایران اچھا فیصلہ کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے روسی وزیر خارجہ کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ امریکہ غیر حقیقی مطالبات نہ کرے تو معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ روس جوہری پروگرام پر مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ سے مذاکرات کے دوسرے دور کے بعد ایرانی وزیر خارجہ چین کا دورہ کریں گے۔ جو بائیڈن نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیل سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی روس یوکرین جنگ بندی مذاکرات ختم کرنے کی دھمکی۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا اگر روس یا یوکرین نے جنگ بندی معاہدے کو مشکل بنایا تو امن مذاکرات روک دیں گے۔ روس اور یوکرین کے ثالث کا کردار دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی بھی فریق جنگ بندی معاہدے کو مشکل بناتا تو وہ احمق اور بے وقوف ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پیرس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا ان مذاکرات کو ہفتوں یا مہینوں جاری نہیں رکھ سکتے، فریقین کو جلدی فیصلہ کرنا ہوگا۔ امریکہ کے پاس روس یوکرین میں جنگ بندی کے علاوہ بھی بہت سے اہم عالمی معاملات ہیں۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر اور اپر کوہستان میں رات گئے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس کے مطابق کوہستان، اپر کوہستان کے علاقہ داسو سمیت 6 مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ شاہراہ قراقرم کی بندش سے مال بردار ٹرک اور مسافر گاڑیاں پھنس گئیں۔ گاڑیوں کو سفر کرنے سے روک دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے شاہراہ قراقرم کی بحالی کا کام تاحال شروع نہیں کیا گیا۔ بارش کی وجہ سے شاہراہ قراقرم کی بحالی میں دشواری کا سامنا ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر اور اپر کوہستان میں رات گئے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس کے مطابق کوہستان، اپر کوہستان کے علاقے داسو سمیت 6 مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ شاہراہ قراقرم کی بندش سے مال بردار ٹرک اور مسافر گاڑیاں پھنس گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے حکومت کا ساتھ چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کینالز منصوبہ روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب میں کہا پانی کی تقسیم کا مسئلہ وفاق کے لیے خطرہ ہے۔ آپ ریگستان آباد کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن سندھوں پر کوئی سودا نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو نے بانی پی ٹی آئی کو قیدی نمبر 420 کہہ دیا۔ بولے اس شخص نے 6 میں سے 2 کینالز کی منظوری دی تھی جس کی مخالفت صرف پیپلز پارٹی نے کی اور اسے گھر بھیجا۔ وفاقی حکومت ہمارے مطالبات مانے ورنہ ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ بلاول بھٹو نے 25 اپریل کو سکھر میں تاریخی جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ریونیو نہ بڑھایا تو IMF سے چھٹکارا مشکل ہوگا۔ قرضوں سے نجات کے لیے اہداف میں پیش رفت ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا FBR پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں اہداف کے حصول کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنی ہوں گی۔ کھربوں روپے کے کیسز عدالتوں میں زیر التوا پڑے ہیں۔ قرضوں کی زندگی نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ FBR کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے سب کی کارکردگی قابل تحسین ہے۔ پاکستان بہت جلد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا۔ ریونیوز جنریٹ کرنے ہوں گے۔ اگر ریونیوز جنریٹ نہیں کریں گے تو قرضوں کے پہاڑ آئندہ بھی خدا نخواستہ بڑھتے جائیں گے اور IMF سے کبھی ہمارا چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا۔ راستے میں بہت ابھی رکاوٹیں آئیں گی جن کو آپ نے اپنی ان ویورنگ کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو ریموو کرنا ہے اور پاکستان کے ایک روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے شبانہ روز محنت کر کے پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانی ہے۔ ایک طرف ہمارے کھربوں روپے کے کیسز وہ طویل مدت سے عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ قرضوں کی زندگی پاکستان کو بہت نقصان پہنچا چکی ہے اور پہنچائے گی، تو ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔